ایک عجیب و غریب واقعہ، بڑا ہی عجیب و غریب. ایک سنسان سی جگہ، ویران سی جگہ اور ایک سنسان رات. کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ اچانک سے بڑے بڑے ٹینکس بننا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ٹینکس جیسے کہ ریفائنری میں ہوتے ہیں جس میں کروڈ آئل رکھا جاتا ہے، وہاں پر وہ خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں. صرف ٹینک ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پائپنگ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے والز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور صرف وال اور پائپنگ ہی نہیں بنتے بلکہ جس سائز کی پائپنگ ہونی چاہیے، جس سائز کے وال ہونے چاہیے، جو کیپیسٹی کے چاہیے، اسی سائز کے، اسی کیپیسٹی کے وہ والز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پائپنگ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ سب خود بخود ہوتا ہے. بات یہاں پر نہیں رکتی بلکہ آہستہ آہستہ ساری مشینریز بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ سارے یونٹس بننے کے بعد اس پر انسٹرومنٹیشن بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. پریشر سینسر، ٹیمپریچر سینسر، وائبریشن ڈیٹیکٹر، پی ایل سیز، اسکیڈا، کنٹرولرز، یہ ساری چیزیں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ خود بخود ہوتا ہے. اور پھر جب صبح میں لوگ دیکھتے ہیں تو ایک پوری ماڈرن ریفائنری وہاں پر بن کر تیار ہو جاتی ہے، خود بخود بن کر تیار ہو جاتی ہے. نہ کوئی لیبر ہوتا ہے، نہ کوئی انجینئر ہوتا ہے، نہ کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، نہ کوئی سپروائزر ہوتا ہے، نہ کوئی ٹیکنیشین ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہے اور نہ ہی کسی نے وہاں پر مٹیریل لا کر رکھا ہوتا ہے. اور صرف ریفائنری بن کر تیار نہیں ہوتی بلکہ اس میں کروڈ آئل خود بخود آ کر گرتا ہے، خود بخود آ کر جمع ہوتا ہے اور اس سے ریفائنڈ آئل بھی خود بخود جو ہے نا نکلتا ہے. تو کیا آپ اس واقعے کو سچ مانو گے؟ اگر آپ مجھے پوچھو گے تو میں تو کہوں گا کہ نہ میرا دل اس بات کو مانتا ہے، نہ میرا دماغ اس بات کو مانتا ہے اور نہ میری عقل اس بات کو مانتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ اس بات کو، اس واقعے کو سچ مانتے ہو، تو آپ کہو گے کہ بھائی صاحب آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں، آپ نے جو ٹوپی پہنی ہے، آپ نے جو موزے پہنے ہیں، یہ بھی خود بخود نہیں بنتے. اس کے لیے بھی کسی کسان کو کپاس اگانی پڑتی ہے، کسی کو اس کپاس سے دھاگا بنانا پڑتا ہے، کسی کو اس دھاگے سے کپڑا بنانا پڑتا ہے اور کسی ٹیلر کو اس کپڑے کو سینا پڑتا ہے. تب جا کر یہ کپڑا، یہ ٹوپی آپ کا سر پر نظر آتی ہے. یہ خود بخود نہیں بنتے. لیکن غور کرو کہ جب کوئی ایتھیسٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود بن کر تیار ہوئی اور آپ خود یعنی انسان خود بخود بن کر تیار ہوئی، تب یہ سارے لوگ اس کی بات کو ایسے ہی مان لیتے ہیں. اور یہ سارے لوگوں کو اگر یہ واقعہ جا کر سنایا جائے کہ ریفائنری خود بخود بنی ہے اس طرح سے، یہ جو میں نے واقعہ ابھی آپ کو سنایا، اگر یہ ان کو جا کر سنایا جائے تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ریفائنری خود بخود بنی ہے. لیکن یہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ انسان خود بخود بنا ہے. ہم خود بھی آج ابھی ریفائنری کے واقعے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے بھی اگر ایتھیسٹ آ کر بتائے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، انسان خود بخود بنا ہے، تو ہم مانیں گے تو نہیں، لیکن کچھ پل کے لیے شک میں ضرور پڑ سکتے ہیں. تو چلیے ریفائنری کی تو بات چھوڑ دیجیے، کپڑے کی بھی بات چھوڑ دیجیے. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، سائنس نے انسان کو بتا دیا ہے، انسان کو پتا ہے کہ انسان کن چیزوں سے مل کر بنا ہو، اس میں کتنا پرسنٹ پانی ہے، کیلشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، سالٹ کتنا ہے، یہ سب کچھ سائنس آپ کو بتا رہا ہے. اب ایک انسان کا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 2.5 سے 4.5 کلو کا. چلے ہم 3 کلو کا ہی مان لیتے ہیں. تو اب آپ کو پتا ہے کہ 60% اس کے اندر پانی ہے، تو 60% پانی لیجئے، 3 کلو کا کتنا ہوا؟ 1800 گرام. پھر اسی جو پروپورشن میں کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، وہ سب لے لیجئے اور آپ مکس کر لیجئے. کیا آپ ایک بچہ بنا پاؤ گے انسان کا؟ نہیں بنا پاؤ گے. بچہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس کا پتلا بھی نہیں بنا پاؤ گے. اور چلو مان لیے پتلا بھی آپ نے بنا لیا، تو پھر اس پتلے میں یہ جو سوچنے کی طاقت ہے، یہ جو بولنے کی طاقت ہے، یہ جو سونگھنے کی طاقت ہے، یہ جو سننے کی طاقت ہے، یہ کہاں سے لا کر ڈالو گے؟ اور پھر سب سے اہم طاقت، لڑنے جھگڑنے کی طاقت، یہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو بناتا ہے، کوئی ہے جو بنانا جانتا ہے، اور کوئی ہے جو بنانے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. یوں ہی چیزیں خود بخود نہیں بنتی اور یوں ہی کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کر چیزیں نہیں بنا سکتا. تو پھر کون ہے وہ؟ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، ایک بڑے ہی علم والی ذات ہے، بڑی ہی حکمت والی ذات ہے، بڑی ہی قدرت والی ذات ہے، جسے ہم کہتے ہیں عربی میں اللہ. اب میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا جنرل نالج کتنا تگڑا ہے. بڑا آسان سا سوال ہے. آپ مجھے
اس کنٹری کا نام بتائیے جس کے 2 پریسیڈنٹ یا 2 پرائم منسٹر یا 2 بادشاہ. کیا آپ بتا سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ ایسی کوئی کنٹری ہے ہی نہیں. یا پھر کوئی ایسی ٹیم کا نام بتائیے جس کے 2 کیپٹن ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ ایسی کوئی ٹیم ہے ہی نہیں. کیونکہ نہیں ہوتے نا، 2 پرائم منسٹر یا 2 پریسیڈنٹ یا 2 کیپٹن نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس سے مینجمنٹ بگڑ جاتا ہے، اس سے نظم بگڑ جاتا ہے، اس پہ انتظام بگڑ جاتا ہے، اس سے جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے. مان لیجیے کہ آپ کے 2 سپروائزر ہیں. ایک سپروائزر آپ سے کہے گا کہ جائیے 100 فٹ کے ٹاور پر جائیے اور وہاں پہ سینسر خراب ہوا ہے، اس کو چینج کیجیے. جب آپ 50 60 70 فٹ پہ جاؤ گے تو نیچے سے دوسرا سپروائزر بولے گا کہ نیچے آ جاؤ بھائی، نیچے آ جاؤ، کیونکہ وہ کچھ خراب ہوا نہیں، اسے چینج نہیں کرنا ہے. آپ نیچے آ جاؤ گے. پھر پہلا والا سپروائزر بولے گا اوپر جاؤ بھائی، اوپر جاؤ، وہ چینج کرو، سینسر چینج کرنا ہے، ابھی چینج کرنا ہے. یہ دونوں آپ کو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کرتے رہیں گے اور آپ نیچے اوپر کر کے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے. تو جب آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہو، اپنی اس دنیا میں دیکھتے ہو کہ اتھارٹیز ایک ہی ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی. لیکن جب آپ اس کائنات کو دیکھتے ہو تو کیا ہے اس میں؟ ہر ایک چیز ویل ڈسپلینڈ ہے. انسان سے بھی زیادہ ویل ڈسپلینڈ اس کائنات کی ہر ایک چیز ہے. زمین اپنی رفتار سے چل رہی ہے. اگر زمین اپنی رفتار تھوڑی سی کم زیادہ کرے تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. سورج ایک مقدار میں آپ کو حرارت دے رہا ہے، اگر وہ کم زیادہ کر دے، بہت زیادہ اگر ہیٹ دینا شروع کر دے تو آپ جل کر کوئلہ بن جائیں گے. کم ہیٹ دے تو آپ برف بن کے رہ جائیں گے. کائنات کی ہر ایک چیز ایک ویل ڈسپلین انداز میں کام کر رہی ہے، اس میں ایک ڈسپلین ہے. کائنات تو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے جسم کو دیکھیے. آپ کے جسم میں، آپ کے باڈی میں، آپ کے باڈی کا ہر ایک پارٹ ویل ڈسپلین کام کر رہا ہے. تو جب آپ اپنی جسم کے اندر دیکھتے ہو اور جب آپ کائنات میں دیکھتے ہو باہر ہر ایک چیز اتنی ویل ڈسپلینڈ ہے، تو کیا اس کے کو چلانے والے 2 یا 2 سے زیادہ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے تو پورا سسٹم اتر پتر ہو جاتا، پورا سسٹم بگڑ کے رہ جاتا. تو جب ہماری زندگی میں، ہماری اس دنیا میں ایک سے زیادہ اتھارٹیز نہیں ہوتی اور ان کے ہونے سے کام بگڑ جاتے ہیں، تو یہ کائنات میں کیسے ہو سکتی؟ تو پہلے تو ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ چیزیں خود بخود نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے. پھر اب ہمیں پتہ چلا کہ کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتے. اب مان لیجیے کہ آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کو چھٹی مل گئی، آپ اپنے گاؤں واپس جا رہے ہو اور آپ گاؤں جانے کے لیے آپ نے ٹرین پکڑ لی اور اس ٹرین کے ڈبے میں ایک دروازہ ہے. اب اس دروازے کو آپ ٹرین کا دروازہ مان سکتے ہو، اس دروازے کو آپ گھر کا دروازہ مان سکتے ہو، اس دروازے کو آپ نہیں ہے ایسے مان سکتے ہو. آپ کی مرضی، آپ جو چاہے مان سکتے ہو. آپ جو کچھ بھی مانو گے اس سے حقیقت میں کوئی فرق پڑے گا؟ ٹرین کے دروازے پر کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو ٹرین کا دروازہ ہے، ٹرین کا دروازہ ہی رہے گا. آپ اگر اس کو گھر کا دروازہ مانیں گے تو وہ گھر کا دروازہ نہیں بنے گا، وہ ٹرین کا ہی دروازہ رہے گا. اس سے ٹرین کے دروازے پر آپ کے ماننے سے، کچھ بھی ماننے سے ٹرین کے دروازے پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ ٹرین کے دروازے کو کیا مانتے ہو، اس سے آپ کی زندگی پہ فرق ضرور پڑے گا. کیسے؟ مان لیجئے کہ آپ ٹرین کے دروازے کو گھر کا دروازہ مان رہے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ آپ دروازہ کھول کر، جیسے آپ گھر کا دروازہ کھول کر باہر جاتے ہو ویسے ہی آپ ٹرین کے ڈبے کا دروازہ کھول کر باہر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ گر جاؤ گے. آپ چلتی ٹرین سے گر جاؤ گے، آپ کو چوٹ لگے گی. ٹرین کے دروازے کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. لیکن اگر آپ اس کو ٹرین کا دروازہ مانو گے تو کیا کرو گے؟ آپ چلتی ٹرین میں آپ باہر نہیں نکلو گے، آپ سیف رہو گے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ ٹرین کے دروازے کو، ٹرین کا دروازہ مانو یا کچھ اور چیز مانو، اس سے ٹرین کے دروازے کے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے اوپر، آپ کی زندگی پر فرق پڑے گا. اسی طرح جب آپ خدا کو خدا مانو گے یا نہ مانو گے تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کس پر پڑے گا؟ آپ کی زندگی پر فرق پڑے گا. تو یہاں پر ہمیں تیسری بات کیا پتہ چلی کہ خدا کو خدا مانو اور اس کے بندے بن کر رہو. اب جو لوگ نوکری کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کبھی اپنے مالک کی نافرمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ اگر نافرمانی کریں گے تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، ان کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا. تو جہاں کہیں بھی یہ لوگ نوکری کرتے ہیں وہاں پر کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں، کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں، ان تمام کو وہ فالو کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ انہیں پتا ہے کہ نقصان اٹھانا پڑے گا، نوکری چلے جائے، مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی. تو یہ لوگ نافرمانی نہیں کرتے. اسی طرح جہاں بھی آپ
जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो वहां पर एक सेफ्टी सिस्टम होता है, सेफ्टी रूल्स होते हैं। उन सेफ्टी रूल्स को, उन सेफ्टी सिस्टम्स को आप फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, मेरा ही नुकसान होगा। क्योंकि जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर हम मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, झगड़े फसाद का शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में जब लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमें हर तरफ मुसीबतें, परेशानियां, झगड़ा फसाद, मार धाड़, कत्ल गारतगिरी, ये सारी चीजें नजर आती। क्यों? क्योंकि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो क्या बात हमें समझ में आई कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें हमें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन इससे भी बड़े मजे की बात कि अगर हम रूल्स को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी परेशान है, मुसीबत में है, झगड़ा फसाद हो रहा है, कत्ल गारतगिरी हो रही है। क्यों? अब इसकी मिसाल, आप काम कर रहे हैं, किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, वहां पर मशीनें लगी हुई हैं और वहां पर काम करने के रूल्स बनाए गए हैं और वहां पर सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन जिसने ये रूल्स बनाए हैं उसको मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं, उसको क्या सेफ और क्या अनसेफ है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। जब ऐसा शख्स जिसे ना मशीन के बारे में कुछ पता है ना सेफ्टी के बारे में कुछ पता है वो रूल्स बनाएगा और उन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको, बल्कि नुकसान ही होगा। तो फिर दूसरी बात क्या समझ में आई कि रूल्स भी उसी ने बनानी चाहिए जिसने मशीन बनाई है, जिसको मशीन के बारे में पता है। तो इस इंसान को किसने बनाया? इस कायनात को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ही इस कायनात को बेहतर जानता है, अल्लाह ताला ही इंसान को बेहतर जानता है। तो अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को जब हम फॉलो करेंगे तो तब जाकर हम इन तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, फसाद से, झगड़ों से बच पाएंगे। हमारी जिंदगी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें पता है कि सेफ्टी इज फर्स्ट, सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होती है। सेफ्टी के मीनिंग क्या होते हैं? अमन व सलामती। अरबी में अगर कहा जाए तो सलामा। और इस्लाम का रूट वर्ड क्या है? सलाम। सलामा का रूट वर्ड क्या है? सलाम। तो इस्लाम के भी मायने क्या हुए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अल्लाह ताला ने आपको जो रूल्स दिए हैं इस्लाम के नाम पे वो आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के रूल्स हैं। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप दुनिया में भी सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे और आखिरत में भी सेफ और सिक्योर रहोगे। तो आज क्या समझा हमने कि इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला कोई है और वो बनाने वाला, चलाने वाला कोई एक ही है। हम उसको माने या ना माने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जिंदगी पर फर्क जरूर पड़ता है। हमें उसका बंदा और गुलाम बनकर रहना चाहिए और हमें उसके बनाए हुए उसूलों पर चलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।